नए इंतखाबात करवाए जाएं। जमहूरियत पसंद कोई भी शख्स जो है इस पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करता देखना चाहता है। मुख्तलिफ इलाकों में अवामी अदम एतमाद की अदालत लगानी पड़ेगी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। मेहरीन अनवर राजा साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी, क्या नून लीग जो इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि उनको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, उनके जलसे में भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, आपका भी यही व्यू पॉइंट है या फिर जो गिलानी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ है, वो बात दुरुस्त है? देखिए, गिलानी साहब जो बात कहते हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और इस्टेब्लिशमेंट, आप ज़रा इस्टेब्लिशमेंट की एक्सप्लेनेशन तो करें कि ज़रा बताएं, डिफ़ाइन करें इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ताकि आपका जो व्यू पॉइंट है वो है। जी, मेरे ख्याल से ये सिद्दीक अल फारूक साहब एक्सप्लेन करेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि नईम साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि इस वक्त जो भी एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी हम हुकूमत में हैं, ये जितनी भी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, ये सब जाहिर है हुकूमत में हैं तो एक सिस्टम के साथ वो होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि वो उनका साथ दे रही है और नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, तो नून लीग साबित करे कि वो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है या नहीं है, और कब हुआ है ये कि एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो। मैं ये समझती हूँ इन बातों में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट साथ है नहीं है, नहीं ज़रूरत तो है ना। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम एक चेंज लेकर आएंगे और हम जो है पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, एक नई सियासत का आगाज करेंगे, तो अवाम के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या वो अपनी विकेट पर खेल रहे हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट की विकेट पर खेल रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, वो जो भी विकेट पे खेल रहे हैं वो तो विकेटों पे खेलते रहे ना सारी जिंदगी। वो तो किताब में भी उन्होंने कहा है वो किन किन विकेटों पे खेलते रहे, मगर ये आने दे इलेक्शंस, वो जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं समझती हूँ एक जलसा जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन, बेहतरीन इंटरप्रिटेशन इलेक्शंस के दौरान होगी। मैं ये समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, ये भी एक पॉलिटिकल फोर्स बन के उभर रहे हैं पीटीआई, मैं इनको वेलकम कहती हूँ। बट मैं ये भी कहती हूँ कि देखिए, अवाम बहुत समझदार हो चुके हैं, आपका मीडिया माशाल्लाह बहुत आज़ाद है, और क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि आपका मीडिया आज़ाद होने में इसका भी हाथ है। तो अवाम खुद ही फैसला कर लेंगे कि क्या मामला ठीक है क्या नहीं ठीक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो कानून के, आइन के और जमहूरियत के दायरे में रहती है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। मगर एक दूसरे से डरना ये मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शंस आएंगे। आज जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो काम, मैं समझती हूँ इलेक्शन लिस्ट को जो उन्होंने और वोटर्स का जो ये मामलात करवाए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और यही बात पीटीआई भी कह रही है कि जो वोटर लिस्टें हैं और ये मामलात, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आपको कोई जाली वोट इंशाल्लाह नजर नहीं आएगा और हमें तो किसी जमात से कोई डर नहीं है। नहीं, लेकिन आप इस बात से को तस्लीम कर रही हैं, क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पिछले इलेक्शन में 3.5 करोड़ वोट जो है वो जाली वोट थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है, लेकिन आप भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट एक बहाल सुप्रीम कोर्ट है और आज़ादी की मंजिलें तय कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा होगा वो कोई उनके पास एविडेंस होगा तो उन्होंने कहा है। सिद्दीक अल फारूक साहब, जब आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, तो ये मेहरीन साहबा की बात का आप बेहतर जवाब दे सकते हैं कि किस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आपका इशारा है? क्या आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं जैसे ISI है वो सपोर्ट कर रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ को? देखिए, जब मार्शल लॉ लगता है तो यही कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। बुनियादी तौर पर मुसल्लह अफवाज के जो अहम तरीन लोग हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत, और ISI पूरी एजेंसी के तौर पर, और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग मिलके, यही एस्टेब्लिशमेंट सारी दुनिया में इसे ही एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है। इसमें कोई किसी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। तो जब इमरान खान साहब जाके ISI के चीफ़ को मिलते हैं, देखें, वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बुलाएं या मिलें तो वो तो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी या उस सिलसिले में, क्योंकि ISI जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम करती है। तो किसी और पार्टी का सरबराह जब वो जाके उनसे मुलाकातें करता है
تو کیا وہ کوئی انٹیلیجنس ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ جا کے شیئر کرتا ہے جی کہ فلاں انفارمیشن ہے؟ وہ کوئی سیاست ڈسکس کرنے یا پلان ڈسکس کرنے جاتا ہے؟ تو جب وہ اس طرح سے جا کے ملاقاتیں کریں تو وہاں اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا صدیق فاروق صاحب، ایک بات مجھے بڑا کنفیوز کر رہی ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ایڈریس کریں۔ جب یہ جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر کا، تو اس کے بعد آپ سے بھی میرا رابطہ ہوا، دوسرے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ زرداری نے سپورٹ کیا تھا اس جلسے کو اور زرداری صاحب کی وجہ سے اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ 2 دن پہلے رانا صلاح اللہ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے پیٹھ پہ چھرا مارا ہے۔ تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے دونوں کی پیٹھ پہ چھرا مارا ہے۔ یہ کنفیوز کریے کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہے رہنمائی کرنا، پھر یہ باتیں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں؟ چھرا مارنے کی بات میں نے نہیں سنی، لیکن میں نے اس پر 2 باتیں کی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ جلسہ بڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایک کا نہیں، یہ 3 پارٹیوں کا جلسہ ہے، یہ میں نے کہا۔ میرے پاس ابھی میں آج بات یہاں نہیں کروں گا، لیکن میں بتاؤں گا بعد میں وہ ساری چیزیں لا کے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی کس طرح سے مدد کر رہی ہے۔ ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں تحریک انصاف کوئی ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا توڑ سکے تو شاید وہ پھر 5 سال کے لیے آ جائیں۔ لیکن یہ بات ابھی کیوں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے آپ؟ سن لیں ذرا، اگر یہ تحریک انصاف کو کچھ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور مسلم لیگ کی کچھ سیٹیں کم ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور وہ اگلے 5 گویا تحریک انصاف کو عمران خان کو ووٹ دینا زرداری کے اقتدار کے لیے ہے، تو وہ تو سپورٹ انہوں نے کی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک بنیادی بات کروں گا۔ دیکھیے، ہم مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت یہاں پاکستان کے اقتدار کے معاملات میں فوج کا یا ISI کا رول کسی صورت میں نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب فوج نے کہیں ٹیک اوور کیا یا مداخلت کی، خدا نخواستہ، تو ملک نہیں بچے گا۔ ہم یہاں تبدیلی چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے، اور آئینی تبدیلی کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 نو کانفیڈنس، نمبر 2 عوام کو پرامن طور پر لانا، اور اس کے ساتھ ہی اگر اس دباؤ کو بڑھانا ہے تو پارلیمنٹ سے استعفے دے دینا۔ تو میرا خیال ہے چونکہ ہمارے پاس اس وقت اتنی اکثریت نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت تبدیل کریں، تو پھر ہم اس چوائس پر جائیں گے کہ پرامن طور پر جس طرح لانگ مارچ کر کے عدلیہ کو خدا کے فضل و کرم سے اور عوام کی سپورٹ سے بحال کروایا ہم نے جناب نواز شریف کی قیادت میں، اس طرح کی تبدیلی ہم انشاءاللہ لانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ نہیں تو مطلب سڑک پہ عوام کو نکالنا، لانگ مارچ کرنا اور اس طریقے سے پریشر بلڈ اپ کرنا، کیا یہ آئینی طریقہ ہے؟ آئین اجازت دیتا ہے کہ پرامن طور پر یہ کریں، لیکن آئین تشدد کی اور جلاؤ گھیراؤ کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو لانگ مارچ ہوا تھا عدلیہ کی بحالی کے لیے، آپ نے دیکھا وہ پرامن تھا، کہیں کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ آئین کی یہ کون سی شک میں لکھا ہے کہ حکومت ہٹانے کے لیے آپ لانگ مارچ کر سکے؟ کیونکہ 2 طریقے جو آپ نے بتائے وہ تو ٹھیک ہے، 2 طریقے جو آپ نے بتائے وہ تو ٹھیک ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت عوام کو اجتماع کرنے کا حق حاصل ہے، اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ جب پیپلز پارٹی نے ایک لمحہ میری بات سن لیں پھر آپ، جب پیپلز پارٹی نے ایک منشور پر ووٹ لیے کہ روٹی کپڑا مکان، انصاف دیں گے، کرپشن ختم کریں گے، آج تک انہوں نے کرپشن کا قانون جو ہے وہ پاس نہیں کروایا۔ روٹی کپڑے مکان کی حالت یہ ہے، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان کی صورتحال ہے، اور انہی کی وجہ سے جو پرویز مشرف کے معاملات لے گئے ہیں، آج بعض لوگ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یار پرویز مشرف کا دور بہتر تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کی بری کارکردگی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کی اس بری کارکردگی سے نجات دلانا بھی اب ہماری آئینی اور اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بن گئی ہے۔ نعیم الحق صاحب سے بھی پوچھوں کیونکہ یہ بھی اپوزیشن میں ہے لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہے، اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے یا جیسے بنگلہ دیش میں جوڈیشری کے تھرو آیا تھا، تحریک انصاف اس سسٹم کو سپورٹ کرے گی یا پھر صرف پبلک مینڈیٹ کے تھرو ہی آپ جو ہے گورنمنٹ میں آنا پسند کریں گے؟ ہم بالکل نہیں سپورٹ کریں گے۔ ہماری ساری کوشش، ساری توجہ، ہمارا نصب العین یہی ہے کہ جب بھی ہم اقتدار میں آئیں ہم عوام کی حمایت سے آئیں۔ اور میں یہاں صدیق الفاروق صاحب کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ بالکل غلط اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب جا کے ISI سے ملے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے جو کسی نے پھیلایا ہوا ہے، اس میں سراسر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب تنگ آ چکے ہیں۔ 20 سال سے یہ جمہوری نظام، یہ جمہوری تجربہ مسلسل عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو حکمران طبقہ جس میں یہ دونوں بڑی جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں پاکستان کی دولت سے، پاکستان کے عوام کو قلاش کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور موجودہ حکومت تو خیر بالکل ہی اس معاملے میں بالکل آگے نکل گئی ہے۔ ان لوگوں نے دبئی، لندن، امریکہ میں جائیدادیں بنا لی ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ مثلاً کہ صدر بننے سے پہلے صدر زرداری کا کیا ذریعہ معاش تھا، انہوں نے بلاول ہاؤس کیسے بنایا،
انہوں نے دبئی میں کیسے پراپرٹی خریدی, انہوں نے انگلستان میں کیسے پراپرٹی خریدی, انہوں نے کاغذات تو جمع کروائے ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, ہر شخص کراتا ہے الیکشن سے پہلے. نہیں, آمدنی کہاں سے آئی یہ تو ہمیں پتہ چلے. سوئس بینک کیسز کمیشن کا کام ہے نا یہ, سوئس بینک کیسز میں ہمارے سفیر کو بھیجا گیا, وہ ڈاکومنٹس وہاں سے خاموشی سے نکال کے لے جا رہے تھے, جیو کا کیمرہ پہنچ کے وہاں پہ پکڑا گیا, پھر وہ ڈاکومنٹس ان کے گھر میں رکھے ہیں, وہاں سے سارے ڈاکومنٹس ہی غائب کر دیے گئے, نیب کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. مطلب یہ انتہا ہوتی ہے قوم سے, کب تک آپ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے, دھوکہ دیتے رہیں گے. ابھی ہمارے پچھلے شو میں خان صاحب موجود تھے اور مجاہد بریلوی صاحب احتشام صاحب سے وہ گفتگو کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اس وقت اگر زرداری صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت اپنی جگہ پر ہے, تو وہ نواز شریف کی وجہ سے. صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے آئے گی, کیونکہ آپ نون لیگ کا ووٹ توڑیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج ملے گا. معاف کیجیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کا مکمل طور پہ پنجاب میں صفائی کر دیں گے. مجھے بالکل کسی قسم کی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ پیپلز پارٹی کبھی حکومت بنا سکے گی, کم از کم آئندہ آنے والے. شہزاد اقبال صاحب. جی نعیم صاحب. جی صدیق الفاروق صاحب. میں ذرا یہاں ایک جو ہے نا فیکچول جو مسٹیک سامنے آئی ہے میں اس کی اصلاح کر دوں. نعیم الحق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ جو میں نے بات کیا کہ وہ ISI چیف سے ملے ہیں یہ غلط ہے. عمران خان صاحب نے خود ایکسپریس جو شاہ زیب صاحب کا پروگرام ہے اس میں یہ بات تسلیم کی کہ میں ISI کے سربراہ سے ملا. اب اگر کوئی چیف منسٹر ملتا ہے تو صوبے میں تو ایک اپنا CID ہے اور اسپیشل برانچ ہے, اس کی کوئی انفارمیشن ہو تو وہ شیئر کرے گا. وزیر اعظم تو انچارج ہی ہے, وہ بلا سکتا ہے, اور کوئی آدمی کیوں ملے, اور یہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ میں ملا. نہیں, آپ نے تاثر دیا تھا صدیق الفاروق صاحب کہ عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے تھے. وہ تاثر جو ہے یا وہ جو بات ہے بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں. عمران خان صاحب بالکل ملنے نہیں گئے, وہ گئے ہیں یا وہ آئے ہیں, ملاقات ہوئی ہے نا ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ میں. APC میں سب کی ملاقات ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ وہاں جنرل کیا نہیں, APC نہیں, نو APC نہیں, یہ الگ ملاقات ہوئی ہے, جنرل پاشا کی تو بہت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. APC میں نہیں, 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. بریک کے بعد ہم میرین انور صاحبہ سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ اگر نون لیگ نیشنل اسمبلی سے استعفے دیتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. قاہرہ صاحب کا کہنا ہے ہر سیٹ پر بائی الیکشن ہوں گے, اسی طریقے سے جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سیٹ چھوڑی ہے اس پر بائی الیکشن ہوں گے. آفٹر دس بریک.